دو ثنا تعریف و توصیف کے لائق ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اور کائنات کی ہر شے پر قادر مطلق علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو تمام پیغمبروں پر، اور بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اصول اور ایک ضابطے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور مقصد بتایا ہے کہ ہم نے اتباع کا حکم کیوں دیا۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وہ قبلہ جو ہم نے تمہارے لیے بنایا تھا اور جس کی طرف تم پہلے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اشارہ ہے بیت المقدس کی طرف۔ خانہ کعبہ کو قبلہ بعد میں بنایا گیا، سب سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی تھی وہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ اس طرف اشارہ کیا کہ جس کی طرف تم پہلے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس قبلے کو ہٹا کر، اس کو تبدیل کر کے خانہ کعبہ کو ہم نے تمہارے لیے قبلہ بنایا ہے، الا لنعلم من یتبع الرسول، تاکہ ہم جان جائیں، ہمیں یقین ہو جائے، ہمیں اس بات کا علم، اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے ہی، لیکن اللہ نے کہا تاکہ ہم جان جائیں کہ من یتبع الرسول، کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے تم میں سے جو ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے، یعنی میرا حکم نہیں مانتا۔ پہلے کوئی اور حکم نافذ ہو اور بعد میں کسی دوسری دلیل کے ذریعے کسی حکم کو بدل دینا، عربی زبان میں نسخ کہلاتا ہے۔ یہ جملہ، یہ لفظ میرا بار بار آئے گا، نسخ، آج کے خطبے میں، اس لیے پہلے نسخ کو سمجھ لو تاکہ جیسے ہی ہم نسخ بولیں تو آپ سمجھ جائیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ کوئی حکم پہلے دوسرا تھا اور بعد میں ایک دوسرے حکم کے ذریعے اس حکم کو چینج کر دیا جائے، عربی زبان میں اس کو نسخ کہا جاتا ہے۔ اور پہلے والا حکم جو تھا وہ منسوخ کہلاتا ہے۔ جیسے شروع میں قربانی کا گوشت صرف 3 دن تک رکھنے کی اجازت تھی، اور 3 دن کے بعد جو رکھتا تھا وہ حرام تھا، اس کا رکھنا بھی حرام تھا، اور قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ رکھ کر 3 دن کے بعد جو کھاتا تھا اس کا کھانا بھی حرام تھا۔ لیکن بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کرو، اس کا گوشت خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، تقسیم بھی کرو، وادخروا، اور ذخیرہ بھی بناؤ، یعنی 2-4 دن، 6 دن، 8 دن، 10 دن کھا بھی سکتے ہو۔ تو دوسرے حکم کو عربی زبان میں نسخ کہا جاتا ہے، اور پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا۔ علت کیا ہے؟ کوئی حکم منسوخ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی مختلف وجہ ہیں۔ تیسیر، پہلی وجہ تو یہ کہ آسانی پیدا کرنا، 3 دن کے اندر ہی اندر اس کو ختم کرنا ہے، 3 دن کے بعد اگر کھائیں گے تو حرام ہے۔ یہ مشکل کام تھا۔ شروع میں جب کوئی انتقال کر جاتا تھا تو حکم تھا کہ زیادہ قبرستان میں جانے سے لوگوں کو منع کیا گیا تھا، قبرستان نہیں جائیں۔ کیوں؟ شروع میں اسلام لوگ لا رہے ہیں اور
یہود و نصارہ تو اپنے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا رکھے تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ لیکن جب ایمان مضبوط ہو گیا تو ایک حکم نافذ فرما دیا کہ زور المقابر، قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں کرو؟ اس لیے کہ وہ تمہیں موت کو یاد دلاتی ہے۔ فَإِنَّكُمْ تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ، وہ تم کو موت یاد دلاتی ہے، وہاں جانے کے بعد تمہیں اپنی موت یاد آئے گی۔ یہ حکم پھر نافذ کر دیا، پہلا والا حکم منسوخ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ گئے، ہجرت نہیں کی، ایسے ہی گئے، اپنے ننیال یا ممیال میں رکے تھے، تقریباً 16 یا 17 مہینے تک آپ مدینے میں جتنے دن بھی رہے، 16 یا 17 مہینہ، بخاری شریف برا ابن عازب کی روایت ہے، تو آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد حکم نافذ ہو گیا، مدینہ ہی میں آیت نازل ہوتی ہے اور نماز ہی کی حالت میں آیت نازل ہوتی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، نماز ہی کی حالت میں قبلہ کی تبدیلی کی آیت نازل ہوتی ہے، تحویل قبلے کی، اور اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ نماز ہی کی حالت میں پلٹ کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، اور آپ کے پیچھے جو صحابہ کرام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے، وہ سب جب نبی نے چہرہ پھیرا تو وہ سب اللہ کے رسول کے پیچھے اپنے آپ آٹومیٹک آ گئے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین، جس کو 2 قبلوں کا شرف حاصل ہے۔ مسجد قبلتین جو مدینہ کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، نمازی کی حالت میں قبلہ تبدیل ہوتا ہے، اور آپ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا اور سارے صحابہ آپ کے پیچھے آ گئے۔ اتنی زبردست اتباع صحابہ کی آج تک نہیں دیکھی گئی، چوں چرا نہیں۔ کوئی کہہ سکتا تھا واہ، ابراہیم علیہ السلام نے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، موسیٰ اور عیسیٰ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور آپ آ گئے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا رہے ہیں۔ کیونکہ باپ اور دادا کے دھرم کو، باپ اور دادا کے زمانے سے چلی آ رہی کوئی رسم کو تبدیل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے قوم کے لیے اور سماج کے لیے، لیکن صحابہ کرام نے یہاں اتباع دکھلائی اور فوراً پیچھے آ گئے اللہ کے رسول کے۔ یہاں قرآن نے منسوخ کیا ایک حکم، بیت المقدس کو ہٹا دیا اور خانہ کعبہ کو تبدیل کر دیا، خانہ کعبہ کو بنا دیا قبلہ۔ کیا کہا کہ ہم نے بیت المقدس کو جو ہٹا کر خانہ کعبہ کو جو ہم نے چینج کیا ہے اور اس کو قبلہ بنایا، ایسا کیوں کیا؟ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم دیکھ لیں، ہم جان جائیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے۔ اب غور کیجئے، پہلا والا حکم بھی اللہ کا تھا، دوسرا والا حکم بھی اللہ کا ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا، خانہ کعبہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ بھی اللہ ہی کا حکم تھا، اور اس حکم کو بدل کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دینا یہ بھی اللہ ہی کا حکم تھا۔ پہلے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ثواب تھا بیت المقدس کی طرف، اور اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ثواب ہے۔ اب اگر کوئی بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کو گناہ پڑے گا، حالانکہ وہ حکم بھی اللہ کا تھا، لیکن اللہ ہی نے اس حکم کو تبدیل کر دیا۔ ایسا کیوں کیا؟ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم دیکھیں کہ کون ہے تم میں سے جو رسول کی اتباع کرتا ہے۔ اتباع کا مقصد اور اتباع کی اہمیت سمجھ لیجئے، حکم دونوں اللہ کے ہیں، لیکن اتباع کرانا مقصد ہے کہ اتباع کس کی؟ نماز ہر نبی پر فرض تھی، لیکن کسی پر 2 ٹائم کی، کسی پر 3 ٹائم کی، کسی پر 2 رکعت، کسی پر 4 رکعت، کسی پر 3 رکعت، یہ بھی حکم اللہ ہی کا تھا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نماز دی گئی، یہ بھی حکم اللہ ہی کا ہے۔ ظہر 4، فجر 2، عصر 2، مغرب 3، عشاء 4، ہم فرض رکعتوں کی بات کر رہے ہیں، یہ حکم بھی اللہ ہی کا ہے، تاکہ ہم دیکھیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ ہر حال میں ہمیں اتباع کرنا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ حکم بھی اللہ ہی کا تھا، ہم اس حکم کو کیوں چھوڑیں؟
اس حکم کو اب نہیں مانا جائے گا بلکہ اس حکم کو مانا جائے گا۔ اسی لیے قرآن کریم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو حکم دے کر یہ اعلان کروا دیا کہ اے نبی کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے میری اتباع کرو۔ اللہ کی محبت رسول کی اتباع کے ساتھ مقید ہے، اگر رسول کی اتباع نہیں ہے تو اللہ کی محبت بھی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت اگر چاہتے ہو تو رسول کی اتباع ضروری ہے۔ اب آئیے ہم چند واقعات کی طرف آنا چاہتے ہیں، جو دو تین واقعات جو ہم بتائیں گے آپ کو، یہ تینوں واقعات بخاری شریف کی حدیث کے اندر موجود ہیں۔ ہماری عقل میں کوئی چیز آئے یا نہ آئے، لیکن رسول نے حکم دیا ہے تو ہمیں کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم موزوں پر مسح کرو تو تم اس کے اوپر کرو۔ موزوں پر جو مسح کیا جاتا ہے، ایک بار وضو بنا کر آپ موزے پہن لیجئے۔ پورا وضو اگر آپ نے بنا لیا ہے تو ساکس جو موزے پہنے ہیں ہم اور آپ جو پہنتے ہیں وہ ایک بار پہن لیا آپ نے وضو بنانے کے بعد، اس کے بعد 24 گھنٹے تک، ایک دن اور ایک رات آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ آپ کو بار بار موزے اتار کر پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے وضو بنانے کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ بیچ میں موزے آپ کے اترے ہوئے نہ ہوں۔ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات، اور مقیم کے لیے جو مسافر نہیں ہے اس کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ تو مسح ہمیں کہاں کرنا ہے؟ اوپر، یہ۔ جبکہ عقل کیا کہتی ہے؟ زمین پر جب ہم چلیں گے تو مٹی یا گندگی یا ناپاکی نیچے لگنا چاہیے، پیر کے تلوے میں۔ تو مسح قاعدے سے ہمیں نیچے کرنا ہے، لیکن نیچے ہمیں نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے مسح کرنے سے منع کیا ہے تلوے پر، اوپر پشت پر ہمیں مسح کرنا ہے، اوپر۔ نیچے گندگی لگی ہے، لگی رہے، کیونکہ جو گندگی لگے گی اس کے بعد جب آپ چلیں گے تو زمین پر پڑی ہوئی پاک مٹی اس گندگی کو پاک بھی کر دے گی، لیکن ہمیں پشت پر اوپر مسح کرنا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی نیچے مسح کرے اور یہ کہے کہ نہیں گندگی تو نیچے لگے گی، تو وہ حرام کام کر رہا ہے اور رسول کی اتباع سے ہٹ کر رسول کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اس کا مسح بھی نہیں مانا جائے گا اور اس کا وضو بھی نہیں مانا جائے گا، اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، عقل چاہے کچھ کہتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء کی نیت سے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جب مدینے سے مکہ آئے، اور جب آپ نے عمرہ کرنا چاہا تو مکے کے کافروں میں ایک ابال پیدا ہو گیا، مکے کے کافروں میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی، اور کیا کہتے تھے سب لوگ؟ ارے یہ تو مدینے سے آئے ہیں بیچارے عمرہ کرنے، اور مدینے میں ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی بخار کی، تو اس بخار کی وجہ سے صحابہ کرام ٹوٹ چکے تھے، کمزوری اور نقاہت ان کے جسم پر جھلک رہی تھی۔ تو کافروں نے مذاق اڑایا، یہ ہم سے کیا لڑیں گے، مدینے کی آب و ہوا نے ان کو کمزور کر دیا ہے، ان کو نڈھال کر دیا ہے، ان کو بالکل جو ہے زمین پر لٹا دیا ہے، یہ بیچارے کیا ہم سے مقابلہ کریں گے اور کیا ہم سے لڑیں گے۔ یہ خبر صحابہ کرام کے ذریعے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگرچہ مدینے کی بیماری نے ہمارے شریر کو اور ہمارے جسموں کو کمزور بنا دیا ہے، لیکن ہمیں مکے کے کافروں کے سامنے کمزور نہیں بن کر رہنا ہے، ہمیں ایک ایسا کام کرنا ہے کہ ہمارے چال سے اور ہمارے ڈھال سے ان کے دلوں میں رعب اور دبدبہ پیدا ہو جائے۔ تو ایسا کرو، جب تم عمرہ کرنے کے لیے جاؤ اور خانہ کعبہ میں گھسو اور جب خانہ کعبہ کا طواف کرو تو دیکھیے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، ان 7 چکروں میں شروع کے 3 چکر میں تم رمل کرو۔ جب تم طواف کرو خانہ کعبہ کا تو شروع کے 3 چکروں میں رمل کرو۔ رمل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک کاندھے پر آپ کا احرام ہونا چاہیے اور دوسرا کاندھا آپ کا ننگا ہونا چاہیے، وہ خالی ہونا چاہیے، اور شروع کے 3 چکر اکڑ کر پہلوانوں کی طرح تمہیں چلنا ہے، سینہ نکال کے اکڑ کے پہلوانوں کی طرح شروع کے 3 چکر تمہیں لگانا ہے اور باقی 4 چکر اپنی نارمل پوزیشن میں لگانا ہے۔ یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اٹھائیے بخاری کتاب الحج، شروع کے 3 چکر میں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عمرے کیے تو آپ جتنے دن مکے میں رہے رمل کرتے رہے. شروع کے 3 چکر آپ اکڑ کر پہلوانوں کی طرح لگاتے رہے، سارے صحابہ لگاتے رہے. اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد جب ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا تو ابو بکر صدیق اور آپ کے سارے صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا. حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو مکے سے کافروں کو نکال دیا گیا، یا وہ لڑائی و جنگ کے اندر ہلاک کر دیے گئے، یا یہ کہہ لیجئے اس وقت اسلامی حکومت آ چکی تھی اور مکہ پورا کا پورا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آ گیا تھا. میرے پیارے ساتھیوں، اس وقت کی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا امیر المومنین اب کیا ضرورت ہے، ہمیں تو شروع میں رمل کی ضرورت تھی جب کافر ہمارا مذاق اڑاتے تھے، لیکن اب تو مکے میں کافر رہے ہی نہیں ہیں، اب تو پورا کا پورا علاقہ اسلامی مملکت میں شامل ہو گیا ہے. اب ہم کس کو دکھائیں اپنا رعب و دبدبا اور اپنی پہلوانی اور اپنی طاقت؟ اب تو سب مسلمان ہیں. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اب رمل چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے تو جس مقصد کے تحت کیا تھا وہ مقصد اس وقت تھا، اب تو کافر ہیں ہی نہیں. اب تو عقل یہ کہتی ہے کہ اب ہمیں 7 چکر نارمل لگانا چاہیے اور پہلوانی والا انداز چھوڑ دینا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جو جواب دیا وہ یہ کہ یقیناً بات یہی ہے جو تم کہہ رہے ہو، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اب رمل نہیں ہونا چاہیے. ولیکن نحبو، لیکن ہم یہ پسند کرتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں شیئن صنعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا اور پوری زندگی پھر آپ کرتے رہے، اور ابو بکر صدیق اپنے 2 سال دور خلافت میں بھی کرتے رہے اور سارے صحابہ کرتے رہے، اور اس کام کو اللہ کے رسول نے اپنے آخری وقت میں بھی منع نہیں کیا. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا وہ اب شروع ہی رہے اور اس کو ہم ختم نہ کریں. ایک ایسا کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاد کیا ہے اس کام کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، اس کام کو ہم پسند نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس کو بند نہیں کرنا چاہتے ہیں. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں، عقل کہہ رہی ہے کہ اب رمل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اتباع کا تقاضا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کام کو بند نہ کیا جائے، کیونکہ اس کام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاد کیا تھا. اس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر کے گئے. ہماری عقل میں کوئی چیز آئے یا نہ آئے، لیکن رسول اللہ نے کیا ہے تو ہمیں کرنا پڑے گا. یہ ہے اتباع. اور اللہ یہی دیکھتا ہے، اتباع دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنی اتباع کرتے ہو، اپنے باپ اور دادا کے دین پر قائم رہتے ہو، یا ہمارے شریعت پر، ہم نے جو نبیوں کو رسولوں کو جو شریعت دی ہے اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کو بنایا ہے اس پر تم کتنا عمل کرتے ہو. کون نہیں جانتا ہے کہ پتھر کی عبادت یا پتھر کی پوجا اسلام میں حرام ہے. پتھر سے کوئی بھی چیز بنائی جائے اور اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے رکوع سجدہ کیا جائے، حرام ہے. سارے نبی آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے اسی پتھروں کی مورتی اور بتوں کی پوجا سے روکنے کے لیے ہی آئے، غیر اللہ کی عبادت سے روکنے ہی کے لیے آئے. خانہ کعبہ میں جب اللہ کے رسول گھسے اور جس دن مکہ فتح ہوا، فاتحانہ داخلہ ہوا، تو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے 360 بتوں کو حضرت علی کے کاندھے پر سوار ہو کر اپنی چھڑی سے ایک ایک بت کو چھڑی سے گراتے جاتے تھے نیچے اور کہتے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا. 360 پتھروں کی مورتیوں کو آپ نے توڑ ڈالا، ختم کر دیا. یہی مقصد تھا نبیوں کے آنے کا، رسول کے آنے کا، اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنے کا یہی مقصد تھا. لیکن عقل کے ایک کونے میں آپ تخیل کی شاہراہ پر سوار ہو کر تھوڑا سا اندازہ لگائیے کہ جس کام کو منع کرنے کے لیے، روکنے کے لیے نبی اکرم آئے، لیکن خانہ کعبہ میں لگا ہوا، خانہ کعبہ کے کونے میں لگا ہوا ایک پتھر ہے،
وہ بھی ایک پتھر ہے، اس پتھر کو حجر اسود کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر آسانی سے آپ اس پتھر تک پہنچ سکتے ہیں تو پہنچیے، اور آسانی سے اگر اس پتھر کو چوم سکتے ہیں، اس کا بوسہ لینا آپ کے لیے آسان ہے تو اس کا بوسہ لینا عبادت ہے۔ اور بوسہ نہیں لے سکتے آسانی سے، اگر اس پتھر کو چھو سکتے ہیں تو اس کا چھونا بھی عبادت ہے۔ غور کیجئے، جس پتھر کی عبادت کے لیے سارے نبیوں کو بھیجا گیا، اللہ کے نبی نے جن پتھروں کی مورتیوں کو توڑا، لیکن خانہ کعبہ میں لگے ہوئے ایک پتھر کو آپ چھو رہے ہیں، آپ اس کو بوسہ بھی لے رہے ہیں۔ عقل کا تقاضا تو یہ کہتا ہے کہ اس پتھر کو بھی وہاں سے نکال کر ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ انبیاء کرام کا مقصد یہ تھا کہ پتھروں کی عبادت سے روکا جائے، پتھروں کی پوجا سے روکا جائے۔ یہاں تو پتھر کو چومنا، یہاں تو پتھر کو بوسہ لینا عبادت قرار دیا جا رہا ہے، اس کو اللہ کی عبادت کا ایک حصہ بنا دیا گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ہمیں چومنا پڑے گا، ہمیں بوسہ لینا پڑے گا، ہمیں چھونا پڑے گا، یہاں ہماری عقل کو دخل نہیں ہے، کیونکہ ایسا کام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ حضرت ابو بکر بھی ایسا کرتے رہے۔ جب حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو حضرت عمر فاروق نے اپنی دور رس نگاہوں سے سوچا، اپنی عقل سے سوچا، بعد میں آنے والی نسل کہیں اس پتھر کو نفع و نقصان کا مالک نہ ماننے لگے، حجر اسود کو کہیں مدد دینے اور لینے کا ذریعہ نہ بنا لے، اس کو خدا اللہ رب تصور نہ کرنے لگے، اس لیے خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے تمام لوگوں کو روک دیا، اور روکنے کے بعد حضرت عمر اس پتھر کے پاس جاتے ہیں اور اس حجر اسود کے قریب جا کر اس کو چومنے سے پہلے جو جملے عرض کرتے ہیں وہ امام بخاری کتاب الحج کے اندر لاتے ہیں، کہتے ہیں انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی لا ارى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلتا ما قبلتوکا۔ اللہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملے کہے جس کو بخاری کتاب الحج میں دیکھا جا سکتا ہے، اے پتھر انی اعلم انک حجر، اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تو بھی ایک پتھر ہے۔ حجرن، جو لوگ علم سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں نکرہ استعمال ہوا، حجرن، الحجر نہیں، الف لام کے ساتھ نہیں کہا، صرف دو پیش اس پر آئے، یعنی جیسے اٹاوا کا پتھر، جیسے انڈیا کا پتھر، جیسے پاکستان کا پتھر، جیسے سری لنکا اور بنگلہ دیش کا پتھر، ویسے ہی تو بھی ایک پتھر ہے۔ الف لام اگر داخل کر دیا جائے تو خاص ہوتا ہے، لیکن الف لام داخل نہیں کیا، جیسے حمد پر الحمد خاص، جیسے الحمدللہ یہاں خاص ہے تو کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے الف لام لگایا جاتا ہے، لیکن یہاں حضرت عمر نے الف لام نہیں لگایا، یعنی اس پتھر کی حیثیت بتائی۔ کیا بتایا؟ کہ جیسے اور پتھر ہیں ویسے تو بھی ایک پتھر ہے۔ انی اعلم انک حجر، عام پتھروں کی طرح تو بھی ایک پتھر ہے۔ لا تضر ولا تنفع، تو کسی کو نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ولیکن انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا، اگر اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو نہ دیکھا ہوتا، اس بات کو کہ وہ تجھے چوم رہے ہیں، تجھے بوسہ لے رہے ہیں، اگر میں نے نبی کو بوسہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا، ما قبلتوکا، تو میں تجھے کبھی نہیں چومتا، میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہیں لیتا۔ اے پتھر، میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ تو نفع اور نقصان کا مالک ہے، صرف اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما۔ ایک درخت تھا جس پر اللہ کے رسول نے اپنے 400 صحابہ سے بیعت لی تھی، اس درخت کا نام پڑ گیا تھا بیعت رضوان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ابو بکر کا انتقال ہو گیا، جس درخت کے نیچے آپ نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، حضرت عمر کے زمانے میں لوگ اس درخت کے پاس جب بھی سفر کرتے تھے تھوڑا سا بیٹھتے تھے۔ اللہ کے رسول نے یہاں بیعت لی تھی، یہاں بیٹھیں، کچھ برکت ملے گی، کچھ تبرک حاصل ہوگا، کچھ تبرک۔
حضرت عمر فاروق جانتے تھے اس درخت کے نیچے اللہ کے رسول نے صحابہ سے بیعت لی تھی، لیکن اگر میرا انتقال ہو گیا اور یہ ایسے ہی چلتا رہا کہ لوگ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر تھوڑا دیر بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، پھر یہاں سے جاتے ہیں اور تبرک حاصل کرتے ہیں، کہیں اس درخت کو نفع اور نقصان کا وسیلہ نہ بنا لیں، کہیں اس درخت کو رب یا معبود کا درجہ نہ دے دیں کہ اس درخت کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی اس لیے اس درخت کے اندر نفع اور نقصان دینے کی طاقت ہے۔ حضرت عمر نے پورا کا پورا درخت کٹوا دیا، اس کو جڑ سے اکھڑوا دیا تاکہ شرک کا دروازہ نہ کھلنے پائے، بدعت پنپنے نہ پائے۔ کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نہ تو کبھی اس درخت کے نیچے بیٹھے، نہ کبھی اس کی اہمیت آپ نے بتائی، نہ اس درخت کو کبھی چوما، نہ کبھی اس درخت کا بوسہ لیا، نہ کبھی اس درخت کو چھوا۔ تو یہ کوئی حیثیت ہی نہیں، بس آپ اچانک بیٹھے اور یہاں 400 صحابہ سے آپ نے بیعت لے لی۔ بیعت لینے کا مقصد یہ نہیں کہ درخت متبرک ہو گیا، اس درخت کو جڑ سے کٹوا دیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں تو آج بھی چلے جاؤ تو آپ کو بڑے بڑے خانقاہوں میں نبی کا بال مل جائے گا، نبی کا کرتا مل جائے گا، نبی کی چھڑی مل جائے گی، نبی کے جوتے کے نشان مل جائیں گے، بلکہ آج انہی سے روٹیاں چل رہی ہیں۔ آپ غور کر کے دیکھیں، خانقاہوں میں جا کر دیکھیں، آپ اجمیر چلے جائیں، باقاعدہ نام رکھ دیا گیا جنتی دروازہ۔ اجمیر پہ آپ جائیے، نام رکھ دیا گیا اس کا جنتی دروازہ، اس دروازے کے اندر جو جھانک لے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ معاف کیجئے گا میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی کے اندر کوئی دروازہ جنتی نہیں بنایا، کوئی گھر جنتی نہیں بنایا، بس ایک جگہ ضرور مسجد نبوی کے ایک کونے میں اللہ کے نبی لیٹ گئے، آرام کرنے لگے۔ مسجد نبوی کے منبر اور جہاں آج آپ دفن ہیں، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا، حجرے عائشہ اور منبر کے درمیان جہاں لیٹ گئے تو جبرائیل نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، جس جگہ پر آپ لیٹ گئے ہیں اللہ کو وہ جگہ بھی اتنی پسند آئی کہ آج کے بعد اللہ نے اس حصے کو جنت نہیں بلکہ جنت کا باغیچہ بنا دیا۔ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا باغیچہ ہے، یہ جنت کی کیاری میں سے کیاری ہے میرے بھائیوں۔ لیکن اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ جنت ہے۔ میرے اندازہ لگاؤ، جہاں نبی لیٹ رہے ہیں اس کو پورا کا پورا جنت نہیں بنایا جا رہا ہے، لیکن آج ہندوستان جہاں نہ نبی کبھی آئے، نہ نبی پیدا ہوئے، نہ نبی اکرم نے ہندوستان کی تاریخ میں کبھی پیشین گوئی کی، نہ یہ کہا کہ اجمیر میں کوئی بزرگ پیدا ہوگا اور وہ اپنے ہاتھ سے جو دروازہ بنائے گا وہ جنتی ہوگا، کچھ نہیں کہا۔ آج وہاں کتنے ڈپلیکیٹ کام ہو رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اتباع کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آخری بات اور بتاتا ہوں میں آپ کو، اتباع اس میں بھی عقل کے جو خلاف ہو اس میں بھی، اور اتباع اس میں بھی جو غیرت کے خلاف ہو۔ ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا لیکن ماننا پڑے گا کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کافروں نے شرطیں لگائیں، اللہ کے رسول نے ساری شرطیں مان لیں، ساری شرطیں مان لی۔ میرا آدمی آپ کے پاس آئے گا، آپ کو واپس کرنا ہوگا، آپ کا آدمی میرے پاس آئے گا، میں واپس نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا منظور ہے۔ اوفو، غور کیجئے، اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، جائیے اگلے سال آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے مجھے یہ بھی منظور ہے۔ 3 دن سے زیادہ نہیں رہنے دیں گے مکے میں، یہ بھی منظور ہے۔ میرے آدمی تلوار لے کر گھومیں گے، آپ کے آدمی تلوار میان میں رکھیں گے، مجھے یہ بھی منظور ہے۔ میرا آدمی اگر بھاگ کر مکے سے مدینہ جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور آپ کا آدمی مدینے سے بھاگ کر ہمارے قبضے میں آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا مجھے یہ بھی منظور ہے۔ حضرت سہل ابن حنیف اٹھتے ہیں، کتنا کمزور فیصلہ تھا اللہ کے رسول کا، کتنی ناجائز شرطیں آپ مان رہے ہیں، غور کیجئے کتنا دب کر، لیکن اس کے باوجود آپ نے مانا۔ حضرت سہل ابن حنیف کہتے ہیں، اٹھائیے بخاری شریف کتاب المغازی کا چیپٹر دیکھیے، حضرت سہل ابن حنیف اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے کو رد کرنے کی اجازت مجھے ہوتی، قسم کھائی اور کہا وَلَوْ وَاسْتَطِيعُوا أَنْ أَرُدَّ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رَدَدْتُ، اگر مجھے کسی چیز کا اختیار ہوتا کہ اللہ کے رسول کے کسی فیصلے کو رد کر سکتے ہو تو آج میں اللہ کے رسول کے فیصلے کو رد کر دیتا۔ میں نہیں مانتا اتنا ظالمانہ فیصلہ اور اتنا دب کر سمجھوتا۔ اللہ کی قسم اگر اللہ کی طرف سے اس بات کی اجازت ہوتی کہ تم اللہ کے رسول کے کسی فیصلے کا انکار بھی کر سکتے ہو تو آج میں رسول اللہ کے اس فیصلے کا انکار کر دیتا، اور
میں نہیں مانتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن میں پھر بھی مانوں گا کیونکہ اتباع کا تقاضا یہ کہتا ہے۔ میرا ضمیر، میرا دل گوارا نہیں کر رہا، لیکن میں مانوں گا کیونکہ اللہ کے رسول اس کو خود جو ہے اس فیصلے کو مان رہے ہیں اور دب کر فیصلہ کر رہے ہیں، میں مانوں گا۔ میرا دل گوارا نہیں ہے لیکن فیصلہ سر آنکھوں پر، میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا ہے لیکن فیصلہ سر آنکھوں پر۔ اسی بیچ میں ابو جندل آ جاتے ہیں، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی، بھاگتے ہوئے کہ اللہ کے رسول اپنا کرتا اتار دیا اور پیٹھ دکھانے لگے، پیٹھ پہ خون بہ رہا تھا۔ ایک صحابی کو بتا رہے تھے اب مجھے ان کے حوالے مت کرو، بڑی مشکل سے میں کسی طرح بیڑیاں چھڑا کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ ادھر سہیل کہنے لگا جو کافروں کا قریش کا سردار تھا، ابھی آپ سے یہ سمجھوتا ہوا ہے، میرا آدمی آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا اور آپ کا آدمی میرے پاس آئے گا تو میں واپس نہیں کروں گا، سمجھوتے کے مطابق اس کو واپس کرو۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اگرچہ سمجھوتا ہو چکا ہے اور سائن ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی مانوتا اور انسانیت کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ جو آدمی جا رہا میرے ساتھ اس کو جانے دیا جائے۔ وہ مسلمان ہو چکا ہے، اسلام لا چکا ہے، اگر وہ میرے ساتھ مدینے جانا چاہتا ہے تو اس کو جانے دیا۔ عقل کا تقاضا اور مانوتا اور انسانیت یہ کہتی ہے۔ اس نے کہا پھر ریجیکٹ، پھر نہیں مانیں گے ہم، یہ معاہدہ پھر ختم۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، معاہدہ ختم نہیں ہوگا، جو سائن ہو چکے ہیں۔ ابو جندل تمہیں ان کے پاس جانا ہوگا۔ کہا اللہ کے رسول بہت مارے، کہا صبر کرو، بہت جلدی اللہ ہمارے لیے بہترین راستہ نکالے گا۔ بھیج دیا۔ جس وقت ابو جندل سہیل جیسے ظالم انسان کے ساتھ اور مکے کے کافروں کے ساتھ حدیبیہ کے مقام سے واپس جا رہے تھے، اس وقت حضرت عمر کا سوال یہ تھا السنا علی الحق وہم علی الباطل، اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور کیا یہ کافر جھوٹ پر باطل پر نہیں ہیں؟ اقتلانا فی الجنہ وقتلاہم فی النار، اے اللہ کے رسول کیا ہم اگر جنگ کریں ان سے اور لڑیں اور ہم مارے جائیں تو کیا جنت میں نہیں جائیں گے، یا ان کو اگر ہم مار دیں تو کیا یہ کافر جہنم میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ کہا پھر لما نوت الدنیۃ فی دیننا، پھر اتنا ذلت بھرا آپ پھر اتنا منحوس فیصلہ کیسے مان رہے ہیں؟ پھر اتنا ذلیل کرنے والا فیصلہ آپ نے کیسے کر دیا ہے؟ کیسے کر دیا؟ حضرت عمر کا یہ سوال اور اللہ کے رسول کا جواب کہ آئے عمر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ رہے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، حضرت عمر کے کلیجے سے پوچھو، ان کے دل سے پوچھو کہ ابو جندل کو کیسے واپس کیا ہوگا، لیکن اتباع کرنا پڑی۔ کیوں کرنا پڑی؟ کیونکہ جناب محمد رسول اللہ نے اس فیصلے کو مانا۔ کرو، بہت نوٹنکیاں ہو چکی ہیں شادیوں میں، بندوق کی گولیوں سے لے کے اور آتش بازی سے لے کر بفر سسٹم اور کھڑے ہو کر کھلانے سے لے کر رسول اللہ کی سنت کی بہت توہینیں ہو چکی ہیں۔ اے سرمایہ دارو، اے امیرو، اے چودھریو، ڈر جاؤ اللہ کے عذاب سے، جس کی ہمت کبھی حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی کو نہیں ہوئی ہے۔ آج تم اسی شاہی مسجد کے آنگن میں کھڑے ہو کر شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہو، بے پردگی کا مظاہرہ ہوتا ہے، ویڈیو فلمیں بنتی ہیں۔ اتباع کا تقاضا سمجھنے کی کوشش کرو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ہم حق پر نہیں ہیں، کیا یہ جھوٹ پر نہیں ہیں؟ کیا ہم قتل کر دیے جائیں، مار دیے جائیں جنگ کرتے کرتے تو کیا جنت میں نہیں جائیں گے؟ اور ان کو مار دیں تو کیا ہم جہنم میں نہیں جائیں گے؟ یعنی ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، پھر آپ نے اتنا جھک کر فیصلہ کیسے کیا؟ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں، میں نے جو کر دیا کرو، مان لیا۔ اور 2 سال کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورا کا پورا مکہ گرویدہ ہو گیا اور جناب محمد رسول اللہ کے آغوش میں آ گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اسی صبر کا نتیجہ تھا، اسی صبر کا اور اسی فیصلے کا نتیجہ تھا، پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے میرے بھائیوں کہ اللہ ہمارے اندر اتباع کا جذبہ پیدا فرمائے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی رسم و رواج اور بدعتوں کو ختم کرنے کی ہمیں توفیق دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل زندگی کا بھروسہ نہیں ہے میرے بھائیوں، کون جانتا تھا؟ وہ ابھی دیکھ لیجئے آپ کے ہاں پرسوں نرسوں حاجی ایوب صاحب جو ہمارے دادا، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اپنے متعینہ دن وہ جی کر اللہ کو
پیاری ہو گئیں. دعا کیجئے اللہ رب العالمین سے کہ بارے اللہ ان کو کروڑ کروڑ چین و سکون راحت نصیب فرمائے, ان کی قبر کو نور سے بھر دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. کون جانتا تھا جامعہ سلفیہ کے ایک بہترین استاذ مولانا نعیم الدین سلفی, ابھی 1 ہفتہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا. ایسی عمر نہیں تھی لیکن چلے گئے اس دنیا سے. علم کا کتنا بڑا خسارہ. اللہ رب العالمین ان کی قبر کو نور سے بھر دے. کون جانتا تھا جس شخصیت کو ہم نے اور آپ نے اٹاوا میں رکھا تھا, جس شخصیت کی عزت کی تھی, مولانا عتیق الرحمن مدنی, کون جانتا تھا. امریکہ اٹاوا سے گئے, امریکہ میں نوکری ان کی لگی, اور امریکہ کا ایک اسٹیٹ ہے ارجنٹینیا جس میں بہترین کام کر رہے تھے خطابت کا. غیر مسلم ان کے ہاتھوں پر سینکڑوں کی تعداد میں اسلام لا چکے ہیں. 2-3 منٹ کا ویڈیو ان کا آیا. پچھلا جمعہ پڑھا کر ارجنٹینا سے, امریکہ سے جب وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہے تھے اور ٹکر لگتی ہے گاڑی کی, آگے کی دونوں سیٹیں ختم ہو جاتی ہیں, اور اسی حادثے میں مولانا عتیق الرحمن مدنی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں, انتقال کر جاتے ہیں. علم کا سمندر جس نے جامعہ سلفیہ میں جب تک پڑھا ہو, ٹاپ کیا ہو, اور جامعہ سلفیہ میں پوری پڑھائی نہ کر سکے ہوں, پھر دارالحدیث اثریہ میں آئے, جتنے دن پڑھے پورا مدرسہ انہوں نے ٹاپ کرتے رہے. اور جب اس نمبر پر جب مدینہ یونیورسٹی سے ان کو آفر آیا اور وہاں پڑھنے گئے تو آپ یقین مانیے 99.9 نمبر. 102 ملکوں کے بچے مدینہ میں پڑھتے ہیں, مدینہ میں پڑھتے تھے مدینہ یونیورسٹی میں. 102 ملکوں کے سارے, ہر ملک کا بچہ ذہین وہاں لیا جاتا ہے. اتنے ذہین بچوں میں مولانا عتیق الرحمن مدنی کا پہلا نمبر, جس کی علم کا جو سمندر, لیکن یہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. میرے بھائیوں, ہم سب کا سفر وہی ہے, ہم سب کو وہیں جانا ہے. اس لیے خرافاتیں ختم کرو. اللہ رب العالمین نماز میں اور روزے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے وہ معاف کر دے گا, لیکن یاد رکھنا خرافاتیں اور گناہوں میں اگر ہم نے جان بوجھ کر بدتمیزیاں کی تو اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا. توبہ کا دروازہ کھلا ہے, لیکن اس گناہ کی توبہ کا جو بجہالت, جو جان بوجھ کر نہیں انجانے میں ہو جاتے ہیں. جان بوجھ کر گناہ کا معاملہ تو اللہ کے اختیار میں, وہ چاہے تو معاف کرے چاہے تو نہ کرے. معافی کرنا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے, لیکن جان بوجھ کر ہم گناہ کر رہے ہیں, جان بوجھ کر, وہ اللہ کے اختیار میں, وہ چاہے معاف کرے نا. اللہ نے کہا ان گناہوں کو ہم معاف کریں گے جو تم سے انجانے میں ہو جاتے ہیں, اڑتے بیٹھتے ہو جاتے ہیں, دھوکے میں ہو جاتے ہیں. ان کو ہم نماز اور روزے سے معاف کرتے رہیں گے, صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ توبہ سے. لیکن جان بوجھ کر جو ہم گناہ کر رہے ہیں اس کے بھی دروازے کھلے ہیں. اللہ کو مناؤ, اس کو رحم آ گیا تو معاف بھی کر سکتا ہے. میرے بھائیو, ہماری عبادتیں تو اس لائق نہیں ہیں جو ہمیں بخشوا سکیں. ہم سب ان عبادتوں کے ذریعے اللہ سے رحمت کا سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تو اپنے رحم و کرم سے ہمیں معاف کر دے. نماز میں ہم یہی تو دعا پڑھتے ہیں, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک. اللہ مجھے اپنے پاس سے بخش دے, اپنے رحم و کرم سے بخش دے. یہ نہیں کہتے اللہ میری نمازوں کے ذریعے بخش دے, میرے روزوں کے. ہماری نمازیں, ہمارے روزے ہمیں بخشوا ہی نہیں سکتے ہیں, کیونکہ ہماری عبادتیں ایسی نہیں ہیں جو ہمیں بخشوا سکیں. اللہ کا رحم و کرم ہی ہمیں بخشوا سکتا ہے. اس لیے ہم یہ دعا مانگتے, فاغفر لی مغفرۃ من عندک, من عندک. اللہ اپنے رحم و کرم سے, اپنے عفو و کرم سے, اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے, اپنے پاس سے ہمیں معاف کر دے. بس اللہ کی رحم و کرم کا میرے بھائیوں وہ مانگتے رہیے. اس کو رحم آ گیا تو معاف کر بھی دے گا. ورنہ حدیث کے الفاظ ہیں 100 میں 1 نہیں, قیامت کے دن اللہ رب العالمین نبی کو حکم دے گا کہ جنتیوں کو الگ کر دو اور جہنمیوں کو الگ. تو اللہ کے رسول پوچھیں گے کہ اللہ کتنے جنتی اور کتنے جہنمی؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, 1000 میں سے 1 جنتی اور 999 جہنمی. ہر آدمی اس شاہی مسجد کے اندر جو بیٹھا ہے, ہم بھی اس میں شامل ہیں. ان 1999 میں ہم اپنے آپ کو نہیں شمار کرتے ہیں, ہم اس 1 میں شمار کر رہے ہیں. شاید ہم بخش جائیں, شاید ہم. غور کرو, اس میں یاجوج ماجوج کی فوج بھی ہے, بخاری کی صحیح روایت موجود ہے. 1000 میں سے 1 کو جنتی اور 999 جہنمی. ہم اپنے آپ کو ان 1000 میں 1 میں شمار کر رہے ہیں.
نہیں، اس 999 کی طرف بھی دیکھو، 999 کی طرف۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ اللہ اگر آسمان سے کوئی فرشتہ یہ کہہ دے کہ اس دنیا کے سارے انسان جنت میں جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو میں یہ امید رکھوں گا اللہ کی ذات سے شاید وہ میں ہی ہوں، میں جنت میں جاؤں۔ تو یہ امید بھی رکھنا چاہیے۔ اور یہ کہا کہ اگر یہ کہے کہ سب جنتی ایک جہنمی، تو اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے، میں ڈروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہیں وہ جہنم میں جانے والا میں تو نہیں ہوں۔ غور کرو، اگر یہ کہے کہ سب جہنمی ایک جنتی، تو اللہ سے امید رکھوں گا کہ شاید وہ میں ہوں، یعنی اللہ سے امید بھی رکھنا چاہیے۔ اور اگر یہ کہے کہ سب جنتی ایک جہنمی، تو اللہ کا یہ ڈر ہوگا کہیں وہ جہنمی میں تو نہیں ہوں۔ ڈر اور امید کے بیچ میں جو چیز ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ تقویٰ کہلاتی ہے۔ وہ تقویٰ، بس یہ چیز ہونی چاہیے، اللہ سے اچھی امید بھی رکھنا چاہیے، لیکن جہنم کا ڈر بھی ہونا چاہیے، اور ان دونوں کے بیچ میں ہمارے پاس جو ہے وہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا فرما دے۔ ہم نے 10 منٹ تھوڑا سا زیادہ لے لیا آپ کا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے اور ہمیں تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا